والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم بابزن بلند میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود پیش کرے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا رہے گا ان کا چل جا رہے گا رہے گا ان کا چل جا رہے گا پرے خاک ہو جائے جانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محمود کبریا رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد آج ہم نے محفل پاک کا اہتمام کیا اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کے گنہگار طالب علم کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس دلی شریف میں جاری ہے اور آج عرس کا تیسرا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کو کوئی نہ کوئی انعام بخشا ہے۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ آپ سب کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے دنیا کے اندر جتنے بھی ولی ہیں وہ ولی اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک تھا اور آج حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اس کے بعد اجازت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بدر دیوان میں پیدا ہوئے اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ نے بدر دیوان کو چھوڑ کر دلی میں تشریف لیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کے اندر تشریف لائے ہیں۔ دیکھا ہے کہ ادھر تو زمینیں بیچنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ادھر کوئی گھر کوئی دفتر کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین سے کہنے لگے کہ اے اللہ ادھر تو کوئی زمین بیچنے والا نہیں ہے، اے اللہ ادھر تو کوئی گھر بار ہی نہیں ہے، میں کسے زمین لوں، میں کسے خرید کر یہاں پہ اپنا گھر بناؤں۔ اللہ رب العالمین کہنے لگے اے میرے ولی تو فکر نہ کرنا، تو ٹینشن نہ لے، تو یہاں پہ اپنا گھر بنا اور رہنا شروع کر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے وہاں پر اپنا گھر بنایا اور بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کافی سالوں بعد، کافی عرصے بعد وہاں پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے بابے یہ تو میری زمین ہے، یہ تو میرا علاقہ ہے، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ آپ کہتے ہیں کہ ادھر جب کوئی تھا ہی نہیں، ادھر جب کوئی تھا ہی نہیں تو میں نے ادھر اپنا گھر بنایا۔
وہ شخص کہنے لگا کہ اے باپے تیری جرت کیا ہے کہ تو نے میری زمین پر قبضہ کیا؟ بابا کہنے لگا کہ اے شخص تو زمین سے پوچھ زمین کس کی ہے؟ اب وہ شخص جج کو بلا کر لایا اور جج نے کہا کہ باپے تو نے اس کی زمین پر قبضہ کیوں کیا؟ بابا جی کہنے نے کہ اے جج تو زمین سے کوئی زمین تو کس کی ہے؟ اب جج بڑا ہنسا بڑا مسکرایا مذاق اڑانے لگا کہ زمین کیسے بول سکتی ہے کہ میں کس کی ہوں اور کس کی نہیں ہوں؟ بابا جی کیسے کہہ سکتے کہ زمین بولتی ہے؟ جج کہنے لگا کہ میں جمعرات کو چکر لگاؤں گا پھر پوچھیں گے زمین تو کس کی ہے؟ اب جج نے اس زمین سے پوچھا کہ زمین تو کس کی ہے؟ وہ زمین بولی اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی، کہنے لگی کہ میں نظام الدین کی اللہ جج نے 3 دفعہ پوچھا اس سے کہ اے زمین تو کس کی ہے؟ کہنے لگی میں نظام الدین کی، کہنے لگی میں نظام الدین کی۔ دیکھو انسان بھی ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور زمین بھی ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ولی عام شخص نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ولی جب تک کوئی اپنی کرامت نہ دکھائے نہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہ غلط کیا ہے؟ یہ غلط۔ کرامت کہتے ہیں کہ کسی ولی نے دریا پر چل کے دکھایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کسی شخص نے آگ کے اوپر چل کے دکھایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کرامت نہ کر کے دکھائے وہ ولی، یہ غلط۔ ولی ہمیشہ اسے کہا جاتا ہے وہ جو شریعت کا پابند ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ولی۔ اللہ رب العالمین کا ولی کہا جاتا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں نہ بدر دیوان سے دلی پیدل چل کے گیا، مجھے راستے میں بڑی پیاس لگی، میں نے ایک شخص کے پاس رکا، میں نے اسے کہا اے فلاں شخص مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے نہ پانی دے۔ شخص کہنے لگا کہ اے باپے کیا وہ پیالہ پڑا اس کے اندر پانی ہے، پی لے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پیالے کے اندر جھانکا تو دیکھا اس کے اندر تو شراب ہے۔ میں نے اس بندے سے جا کے کہا کہ اے شخص اس میں تو شراب ہے۔ شخص کہنے لگا تو بابے پی لے، میری زندگی بچ گئی۔ بابا جی کہنے لگے شراب کا حکم شریعت کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر شراب کو حرام کر دیا گیا، میں کیوں پیوں؟ اپنے زندگی کی خاطر شراب پیوں اور زندگی کو بچا لوں؟ نہیں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اور پانی پی کر گزارا۔ پانی نہیں تو کوئی بات نہیں، کہیں اور سے پیو۔ اب وہ کھلا میدان تھا، نہ پانی تھا، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ اب اللہ کرنا ایسے تھوڑا آگے چلے نا وہ چشمہ نکل آیا۔ اب آپ تھوڑے ہی آگے چلے ہیں چشمہ نکلا ہے، آپ نے وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پی لیا۔ کہنے لگے دیکھو بندے تو اللہ سے محبت کرتے لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کرتے۔
اتنی پیاس لگی تھی اور ان کی پیاس اتنی محبت ہے اللہ رب العالمین کو اپنے ولیوں سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.